ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ، ایران کو معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے، ڈیل سائن کرنے سے متعلق بتا چکا ہوں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے جو شرمناک ہے، متعدد بار کہہ چکا ہوں، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، امریکی صدر نے جنگوں کی ذمہ داری بائیڈن انتظامیہ پر ڈال دی، ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے انکار کر دیا، سب جانتے ہیں اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے، ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے، ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ کینیڈا میں G7 ممالک کے اجلاس کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کے کیئر سٹارمر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ کی ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے پالیسی کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نے دنیا کو الجھا کر رکھ دیا، امریکی صدر نے G7 اجلاس میں شمولیت کا دورانیہ اچانک مختصر کر دیا، ٹرمپ نے قومی سلامتی کونسل کے ارکان کا سچویشن روم میں تیار رہنے کا حکم دے دیا، جتنی جلدی ہو سکے مجھے واشنگٹن واپس جانا ہے، سب جانتے ہیں کہ جلد واپسی کی وجوہات کیا ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وضاحت، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی G7 کا دورہ مختصر کر کے واشنگٹن روانہ، دوسری طرف ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ چوکس اور تیار ہے، مشرق وسطیٰ میں اپنے اثاثوں کی ہر صورت حفاظت کریں گے، یہ سچ نہیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کر رہا ہے، وائٹ ہاؤس کی اعلیٰ عہدیدار کا بیان۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا ہائبرڈ حملہ، میزائل اور ڈرونز برسا دیے، تل ابیب اور حیفا میں سائرن گونج اٹھے، اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں کے قریب جانے کی ہدایت، حیفا میں تمام ریفائنری بند کر دی گئی، ایرانی حملوں میں اب تک ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی، امریکی سفارت خانے کے قریب میزائل حملہ، عمارت کو معمولی نقصان پہنچا، اہلکار محفوظ رہے، اسرائیل کا اپنے تمام ایئرپورٹس اور فضائی حدود بند رکھنے کا اعلان، ایران کا اسرائیل پر میزائلوں کے بعد سائبر حملہ، موبائل فونز کو نشانہ بنایا، اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کے پیغامات موصول ہوئے۔ اسرائیل کے ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملے میں زخمی خاتون دم توڑ گئی، صہیونی فوج کا لائیو نشریات کے دوران ایران کے نیوز چینل پر بھی میزائلوں سے حملہ، نیوز اسٹوڈیو میں دھواں پھیل گیا، چھت کا ملبہ خاتون نیوز اینکر پر گرا، سحر امامی محفوظ رہیں، ایرانی سرکاری ٹی وی کی نشریات بندش کے بعد دوبارہ بحال، خاتون اینکر سحر امامی نے دوبارہ نشریات سنبھال لیں، صحافی اور میڈیکل عملے کو عالمی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے، UN سیکرٹری جنرل کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت، ایرانی ٹی وی چینل پر بمباری اسرائیلی بدحواسی کو ظاہر کرتی ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ IAEA کی ایرانی جوہری تنصیبات پر صہیونی حملے کی مذمت، IAEA بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، 11 ممالک کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت فوری رکوانے کا مطالبہ، ہم نے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ اور IAEA کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار، اسرائیلی جارحیت کے باعث جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ بھی خطرے میں پڑ گیا، بیان پر دستخط کرنے والوں میں روس، چین، پاکستان، عراق، بیلاروس، کیوبا، انڈونیشیا، وینزویلا اور ایران شامل۔ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے، ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، G7 کا اعلامیہ جاری، ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ، توانائی کی منڈیوں سمیت مارکیٹ کے استحکام کے تحفظ کا عہد، ٹرمپ نے G7 رہنماؤں کو بتایا ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی، سیز فائر طے پا گیا تو یورپی شراکت دار ایران جوہری مذاکرات میں حصہ لینے کو تیار ہیں، فرانسیسی صدر میکرون کا بیان۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، F-35 طیارے کو تبریز کے قریب نشانہ بنایا گیا، F-35 طیارے گرائے جانے کی خبروں کے بعد امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز گرنے لگے، ایک روز میں تقریباً 4% کمی، ایران جنگ کے دوران اب تک 4 اسرائیلی F-35 جنگی طیارے گرانے کا دعویٰ کر چکا، اسرائیلی فوج کی ایران کے دعووں کی تردید۔ خامنہئی کو قتل کرنے سے تنازع طویل نہیں ختم ہو جائے گا، اسرائیلی وزیراعظم نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا امکان ظاہر کر دیا، ایران کے نمایاں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اب بھی ان کی دیگر سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا، ایران پر حملے سے اس کے جوہری خطرے سے بچا جا سکے گا، آج اگر تل ابیب پر حملے ہوئے
تو کل نیو یارک پر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں امریکہ فرسٹ کی بات سمجھتا ہوں، مجھے امریکہ ڈیڈ سمجھ نہیں آتا۔ نیتن یاہو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات کا بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کیا۔ صہیونی ریاست نے اونچے ہتھ کنڈوں سے اپنی بقا کو خطرے میں ڈالا۔ ایران کی سرزمین اور شہریوں پر حملے کے دوائر رس نتائج ہوں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، ایران مسائل کا حل سفارتکاری سے چاہتا ہے، ابھی صہیونی جارحیت کا سامنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یورپین ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے اسرائیل کی ایران پر جارحیت کی مذمت۔ 13 جون سے اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کی اصولوں کے احترام پر زور۔ مشرق الوسطی میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق۔ ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دیا۔ لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا۔ یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنے جھوٹی خبر ہے، اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں۔ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ سٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے، اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اسرائیل پر ایٹمی حملے کی جعلی خبروں کی سختی سے تردید۔ یہ خبر جھوٹی ہے کہ ایران پر ایٹمی حملے کی صورت میں پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کرے گا۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ نائب وزیر اعظم کی وضاحت۔ 13 جون کے بعد کئی جعلی خبریں سامنے آئیں۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی بھرمار ہے۔ نیتن یاہو کا پاکستان سے متعلق 2011 کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے۔ امریکی صدر کا خواجہ آصف سے متعلق ویڈیو کلپ بھی جعلی ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں، سنجیدہ قسم کی جنگ جاری ہے۔ ہم معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملک دفاع اور خطے میں استحکام کے لیے ہے۔ انڈیا NPT پر دستخط کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا۔ دنیا نے دیکھا، اپنے سے زیادہ بڑے دشمن ملک کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے۔ ہم ابھی بھی الرٹ ہیں۔ پاکستان کی فوج اور قوم متحد ہے۔ ملک کی دفاع اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی حرکت کرے گا تو پہلے کی طرح جواب ملے گا۔ ایٹمی پروگرام ہمارے اثاثے ہیں، قوم نے پیٹ کاٹ کر بنایا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹتا ہے تو ہم بھی ہٹ جائیں گے۔ ایران کا پیغام دوست مسلم ملکوں تک پہنچایا۔ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ اسرائیلی جنگ کے باعث ایران سے پاکستانیوں کے وطن واپسی جاری۔ 8 کوچز کے ذریعے 74 طلبہ اور 545 زائرین وطن واپس پہنچ گئے۔ تفتان بارڈر پر چاغی انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات۔ تمام شہریوں کی امیگریشن گیٹ پر رجسٹریشن اور اسکریننگ۔ پاکستان ہاؤس تفتان میں واپسی پر کھانا، پانی اور بستر کی سہولت فراہم کی گئی۔ ایران میں پاکستان کے 5000 زائرین ہیں۔ زیادہ تر ہمارے سفارتی مشن سے رابطہ نہیں کرتے۔ دفتر خارجہ۔ حکومت پنجاب نے گریڈ 1 سے 22 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 10% جبکہ پینشن کی مد میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 37,000 روپے سے بڑھا کر 40,000 روپے کرنے کی تجویز بھی اس بجٹ میں شامل ہے۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10، پینشن میں 5% اضافہ۔ پنجاب کا 5,335 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ اور نعرے بازی۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا۔ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر اور وزیر خزانہ پر پھینک دی۔ پنجاب میں کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز۔ 1,240 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص۔ پنجاب حکومت کا سوشل سیکٹرز کے لیے 493 ارب روپے کا بڑا ترقیاتی
तरक्याती बजट। तालीम के बजट में 147%, सेहत के बजट में 41% इजाफा। तालीम के शोबे के लिए 148 अरब रुपए रखे गए। CM लैपटॉप स्कीम के लिए 15.1 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 181 अरब रुपए का रिकॉर्ड फंड रखा गया। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई शोबे के लिए तरक्याती मद में 7.5। CM पंजाब सोलर स्कीम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर कहते हैं पंजाब भर में सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वाईफाई आम है, स्कूलों में बच्चों को जदीद तालीम और दूध मिल रहा है। एक साल में 6104 मंसूबे मुकम्मल किए गए। फरसुदा निज़ाम, तहरीक और सोच बदल रही है। गवर्नेंस की रफ्तार और मयार बदल दिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुल्क की तारीख में पहली बार मिसाली सफाई को यकीनी बनाया। बलोचिस्तान का माली साल 2025-26 का 10 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। सूबाई बजट 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। गैर तरक्याती बजट 800 अरब तक मुख्तस होने का इम्कान। सूबाई PSDP का 200 अरब रुपए तखमीना। तालीम के लिए 175 अरब, सेहत के लिए 110 अरब रखने की तजवीज़। बलोचिस्तान को NFC की मद में 713 अरब रुपए मिलने की तवक्को। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी जमकर बारिश। मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कराची में भी बारिश की पेशगोई। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। पाकिस्तान टेलीविजन की पहली आवाज़, नामवर कंपेयर, अदाकार, शायर और सियासतदान तारिक अजीज को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। उन्होंने फिल्मों में भी अपने फ़न के जौहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने तारिक अजीज को 1992 में तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।